ڈان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں طاہر نصیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے راولپنڈی کے مری روڈ کے حوالے سے کہ راولپنڈی کا یہ جو مصروف ترین روڈ ہے مری روڈ، اس کو مری روڈ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام آج سے 40-50 سال قبل کیا نام تھا، پھر مری روڈ میں کون کون سی ایسی مقامی اور قدیمی جگہ ہیں جس وجہ سے یہ روڈ ایک تو مصروف ترین ہے اور دوسرا پورے پاکستان کے جو مقیم ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ مری روڈ کیوں مشہور ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو 1951 میں لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے مری روڈ کے لیاقت باغ کے مقام کے اوپر گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو یہاں پہ شہید کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مری روڈ میں جہاں پہ یہ کنجسٹڈ علاقہ بنتا گیا تو وہیں پہ یہاں پہ بلند و بالا عمارتیں بھی بنتی گئیں، لیکن آپ کو میں دوبارہ ماضی میں لے کے جاؤں گا کہ 1960 میں شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی جب انہوں نے پہلا دورہ پاکستان کا کیا تو اس مری روڈ کو محمد رضا شاہ پہلوی روڈ کے نام سے بھی منسوب کیا گیا، لیکن چونکہ مری روڈ صدر سے شروع ہوتی ہے اور ملکہ کوثار مری تک یہ جاتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کو مری روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ مری روڈ تنگ ہوتی گئی تو وہیں پہ اس دفعہ پنجاب حکومت نے بھی سوچا کہ اس مری روڈ کی خوبصورتی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں، گو کہ یہاں پہ میٹرو سروس یہاں پہ چلتی ہے اور دیگر اور بھی یہاں پہ جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں وہ اسی مری روڈ پر موجود ہیں، کیونکہ اگر میں صدر سے شروع ہوں تو یہاں پہ ایک پرانا ریلوے پل ہے جس کو مریر حسن کہا جاتا ہے، پھر اس سے آگے آپ آتے ہیں تو لیاقت باغ کا مقام ہے جہاں پہ پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم کو شہید کیا گیا۔ اس سے اگر آپ آگے مزید جاتے ہیں تقریباً 1.5 کلومیٹر تو وہاں پہ وہ موتی محل ہے یا آپ اس کو وہاں پہ تیلی محلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں 1960 میں گراٹو جلیبی ملتی تھی اور آج تک وہ قدیمی جگہ وہاں پہ آج بھی گراٹو جلیبی اس طرح مل رہی ہے، گو کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے گراٹو جلیبی لگانا شروع کر دی، لیکن 1960 میں جو پہلا شخص جس نے راولپنڈی میں گراٹو جلیبی بیچی تھی وہ آج بھی مقام وہاں پہ موجود ہے۔ پھر اگر آپ مزید آگے جاتے ہیں تو ناز سنیما، یہ بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، پھر آگے نواز شریف پارک ہے، لیکن اب چونکہ مری روڈ کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا ہے، اسپیشلی میٹرو پلرز کو خوبصورتی سے سجانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، پھر سب سے اہم بات کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مری روڈ پہ گو کہ اس طرح درخت تو نہیں ہے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ مری روڈ کی خوبصورتی کے لیے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل PHA احمد حسن رانجھا صاحب موجود ہیں، اس مری روڈ کی خوبصورتی کے متعلق وہ بتائیں گے کہ کیا کچھ خوبصورتی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رانجھا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مری روڈ اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے مری روڈ تو مری روڈ ہی تھا، لیکن اس دفعہ کیا کچھ پنجاب حکومت نے ایسا سوچا کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے آپ نے جو امپلیمنٹیشن یا جو عملی اقدامات کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اور اسپیشلی سی رجسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ ایک ہمیں اسکیم ملی ہے جس میں ہم مری روڈ کو بیوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں۔ مری روڈ کے جو ہمارے پاس جو پلرز ہیں وہ 290 کے پلرز ہیں جن کو ہم یہاں پہ کراچی سینڈ کروانے جا رہے ہیں اور آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کراچی سینڈ ہم نے اس لیے اس کو چوز کیا کہ یہ ایک تو اس کا جو کلر ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے اور باقی جو روڈ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی لک بہتر رہے گی۔ سیکنڈ جو یہ اس کا سیمنٹیشیس مٹیریل ایسا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوئے گا، اور سیکنڈ ہمارے پلرز کو ہم نے اسموتھ کرنا تھا، کنسٹرکشن کوالٹی کو بہتر کرنا تھا، تو ساتھ ہم نے اس کو چوز کیا۔ سیکنڈ ہم ان کے ساتھ ایلومینیشن کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے فلپس کو آرڈر کیا ہوا ہے۔ فلپس لائٹس اس کے لگا کے بڑی خوبصورت ایک ڈیزائن ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے جو آپ کو رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں ٹائم مری روڈ بڑی خوبصورت نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسکیم ہے اس میں ہم اس جو فلائی اوورز ہیں ان کے اوپر بھی بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور ان کے جو نیچے ایریا تھا اس کو بھی بیوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اسپورٹس فیسیلیٹیز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک پیڈل ٹینس کورٹ ہم نے ابھی بنا دیا ہے۔ جتنے اس کے ساتھ ایڈجائننگ ٹرائنگلز ہیں، اسکوئرز ہیں، ان پہ مونومنٹس اور وہ جو لوکل مونومنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو خوبصورت کرنے جا رہے ہیں۔ سٹ آؤٹس ہم نے 18 ڈیولپ کر دیے ہیں، وہ بھی آلموسٹ فنیشنگ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔
تمام جتنے مری کے لوگ ہیں ان کو بس سٹاپس پہ یا ادروائز یونیورسٹی ایریا آ جاتا ہے، پارک کا ایریا آتا ہے، تو وہاں روڈ سائڈ پہ ہم نے سٹنگ ارینجمنٹس ان کے لیے بڑے خوبصورت سے بنا دیے ہیں۔ پلانٹیشن آپ نے بتایا، تو پلانٹیشن ہم پورے مری روڈ پہ اس کو امپروو کر رہے ہیں اور ماڈرن پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں، جس سے اس کا ایک ایستھیٹیکلی بھی بڑی خوبصورت مری روڈ لگے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لائٹنگ ورک ہے وہ فلائی اوورس کا اور اس کے انڈر پاسز کا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ود ان 1 منتھ یہ ہماری اسکیم کمپلیٹ ہوئے گی تو اس کی ایک لک نظر آئے گی۔ ہم نے ایک چیز اور ایڈ کی کہ ہم نے پاکستان کا جو فلیگز ہیں وہ یہاں پہ لگائے، جس سے ایک حب الوطنی اور وہ والا ایک ایلیمنٹ ہم نے کریٹ کیا کہ جس طرح آپ دنیا میں جا کے دیکھیں تو لوگوں نے اپنی بلڈنگز پہ، اپنے روڈز پہ اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ یہ ایک چیز مسنگ تھی تو ہم نے تمام پلرز کے ساتھ وہ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، کیونکہ مری روڈ جو ہے یہ ایک تجارتی ہب ہے، ظاہر بتا پورے پاکستان سے اسپیشلی کشمیر ہو گیا اور یہ جتنے بھی مضافات کے علاقے یہاں سے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بے ہنگم ٹریفک تو نو ڈاؤٹ وہ ہے، لیکن جو بل بورڈز ہیں وہ بڑے بے ہنگم نظر آتے ہیں، کیونکہ دکانوں کے باہر آپ اگر دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ واقعی مری روڈ تو اپنی رونق بحال کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایسی بیوٹیفیکیشن، ظاہر بات ہے آپ بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو ضلع انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو ماڈل مری روڈ بنائیں گے، تو اس حوالے سے تاجروں کے ساتھ کیا کچھ آپ کے ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہیں، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں بل بورڈز کے حوالے سے؟ سر بالکل، ہم تاجروں کے ساتھ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ ہم اس میں کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے مارکیٹس ہیں مری روڈ کے ساتھ ساتھ ان کا فساد، ان کے جو ڈائریکشن بورڈز ہیں، جو شاپ بورڈز ہیں، ان کو ایک ہی ڈیزائن میں لا کے ایک کلر سکیم دے کے اور انہی کے ساتھ مل کے ان کے کنسنٹ سے ہم اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی امپروو کر دیں گے۔ پلانٹرز ہم ایڈ کر رہے ہیں فٹ پاتھس کے ساتھ جہاں پہ ہمیں اسپیس ملے گی، جو بریجز آتی ہیں جس طرح لئی کی برج آ رہی ہے، وہاں پہ ایک موتی مل کے پاس ایک برج آتی ہے، تو ان کو بھی بیوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا کیا کوئی آپ کا ایسا پلان بھی ہے، کیونکہ جس طرح آلریڈی ہم ناظرین کو بتایا کہ یہاں پہ 2 سابق وزراء اعظم کو شہید کیا گیا تھا، کیا ان کی یہاں پہ کوئی پک وغیرہ کوئی، ظاہر بات ہے جب بیوٹیفیکیشن ہوگی تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ یہ سماجی اور سیاسی اعتماد کا مرکز بھی رہتا ہے، تو اقدامات تو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کی لک آفٹر نہیں کی جاتی، اور اس پہ جتنا آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو اس کی لک آفٹر کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ وہ ہم نے ٹیمز اپنی بنا دی ہیں، وہ ہمارا اسکواڈ ہوئے گا جن کے پاس ہم ان کو بائکس دے رہے ہیں جو راؤنڈ دا کلاک یہاں پہ ڈیوٹی کریں گے کہ ہمارے پلرز پہ جو بھی اگر کوئی اسٹیکرز لگا چشمہ کرتا ہے، ادروائز کوئی اور اس طرح کی کوئی پینٹنگ کرنے جا رہا ہے، وال چاکنگ کرنے جا رہا ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ہمارا سٹاف موجود ہوئے گا راؤنڈ دا کلاک، اور انشاءاللہ ہم اس کو جس طرح یہ آج خوبصورت لگ رہا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ اس کو مینٹین بھی کریں گے۔ باقی رہے گی تو تصاویر ہے، تو جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کی تصاویر آلریڈی بھی ہم نے ہمارے برجز پہ لگائی ہوئی ہیں اور مزید بھی اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایڈ کرتے رہیں گے۔ اچھا دوسرا آپ کا، کیونکہ بیوٹیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں 2 فلائی اوورز آتے ہیں، ایک چاندنی چوک ہے اور ایک 6 روڈ کا، اور اس کے نیچے جس طرح جو اسپیشلی پروفیشنل گداگر ہے انہوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، ان کے خاتمے کے لیے، کیونکہ جب آپ ظاہری بات ہے شہر خوبصورت بنا رہے ہیں اور یہ ایک اس سے جو گداگر ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے گا، ان برجز کے نیچے جو سپیس ہے ان کو فل اپ کیا جائے گا، وہاں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو برجز کے نیچے سپیس ہے یہاں پہ ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہے ہیں، وہ ساری ہو جائیں گی، اور باقی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم گداگروں کو ہٹانے کے لیے اور ان کے لیے سیپریٹ جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کا پلان کرے گی کہ ان کو کہیں پہ اسپیس دینی ہے یا ادروائز ان کے کو کارروائی کرنی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ ہم اس کو یہاں پہ اسپورٹس ہب بنا دیں گے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کی اسپیس نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ اگر ہم مری روڈ کی بات کریں رانجھا صاحب، تو مری روڈ دیکھیں صدر سے اگر ہم شروع ہوتے ہیں فیض آباد تک جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 12 سے 13 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے۔ اس 13 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ کتنے کچھ پودے لگائے جائیں گے، اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں تو اس پہ وہ پودے خرچہ کر کے آپ پودے لگائیں گے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا جائے گا، اور پودوں کی جو کوئی کیا تعداد ہے، کتنے پودے لگائے جائیں گے، اور کون سے پودے ایسے ہوں گے کہ جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چھاؤں کا ذریعہ بھی بنے؟ اب بیسیکلی جو ہمارا میڈین ہے، میڈین پہ تو چھاؤں والے پودے ہم نہیں لگا پائیں گے کیونکہ وہ ایک تھوڑا نیرو اسپیس ہے،
یہاں پہ ہم جو ہمارے بیوٹیفیکیشن والے پلانٹس ہیں وہ ہم لگاتے جا رہے ہیں. فیض آباد سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, 6 روڈ تک ہم پہنچ گئے ہیں. آگے بھی جتنا ایریا ہے اس کو امپروو کریں گے. ہمارا سٹاف آلریڈی ہم نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. باقی جو ہمارے سائڈس پہ جہاں پہ اسپیسیز ہیں, جس طرح علامہ اقبال پارک کی ایریا ہے, ایرل یونیورسٹی ہے, شمس آباد ہے, وہاں پہ ہم نے پہلے بھی کافی پلانٹیشن کی ہوئی ہے جو بھی پراپر ٹری میچور ہو گیا ہے. اور بھی جہاں جہاں پہ اسپیسیز مل رہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ میں ہم پلانٹرز اپنے رکھ کے اس میں بھی فلاورنگ پلانٹس لگا رہے ہیں. اچھا, دوسرا آپ عوام سے کیا کوئی اپیل وغیرہ کریں گے کہ یہ بیوٹیفیکیشن ظاہر بات ہے شہریوں کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ مری روڈ خوبصورت نظر آئے, تو اس میں عوام کو یہ کنٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے کہ کیا ان کو کون سا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ بیوٹیفیکیشن کو کوئی نقصان پہنچے؟ بیسیکلی پی ایچ اے پنڈی کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کام کر رہا ہے. پنڈی تو پنڈی والوں کا شہر ہے. ہماری بس یہ ریکویسٹ ہوئے گی کہ یہ جتنی بھی پبلک پراپرٹیز ہیں, پلانٹس ہیں یا پلرس پہ کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو یہ سارا پنڈی والوں کا ہے. جب بھی کوئی آپ کو پروٹیسٹ کریں, آپ کا رائٹ ہے جو آپ کریں, لیکن پبلک پراپرٹیز کو ڈیمیج نہیں کریں. ہم نے اپنا سٹاف بھی یہاں پہ ضرور لگایا ہوگا, لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوئے گی کہ ان پراپرٹیز کو بچا کے رکھیں. یہ خوبصورتی تو آپ کے لیے ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے ساتھ منسوب نہ کی جائے. جی ناظرین, یہ ڈی جی پی ایچ اے کی گفتگو آپ نے سنی کہ راولپنڈی مری روڈ کو ماڈل مری روڈ بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے اور 1 ماہ بعد آپ کو اس مری روڈ کا حلیہ وہ بالکل مختلف نظر آئے گا. کہ اس سے پہلے بھی فارنرز یہاں پہ آتے تھے, وہ تو ظاہری بات ہے پاکستان کی یا اس مری روڈ کی تعریف تو کرتے تھے, لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بیوٹیفیکیشن بھی مزید بہتر کی جا رہی ہے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ راولپنڈی کا جو مری روڈ ہے جو ملکہ کوثار تک ملتا ہے یہ ماڈل مری روڈ کے نام سے منسوب ہو جائے گا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.